دیکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب کا صفحہ نمبر 47 نکال لیجیے گا۔ اس کے اندر ہم نے دو حصے اس کے پڑھ لیے صلح حدیبیہ کے، اس کے اندر دونوں میں ہی ہم نے اس چیپٹر کو، اس مضمون کو پڑھا تھا اور اس کے شرائط وغیرہ اور اس کے نتائج وغیرہ ہم الحمدللہ سمجھ چکے ہیں۔ آج اسی سے سر اس کے سوال جواب نہیں کریں گے آپ؟ وہ ابھی کریں گے بیٹا، اسی لیکچر میں کریں گے۔ سر پیج نمبر 47 پہ ہیں اس کے سوال جواب مشق۔ ایک ہی سوال ہے، تھوڑا سا بڑا ہے، اور باقی دو چیزیں جو ہیں وہ ایک جملے کی تکمیل، جملے کو مکمل کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ صحیح غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ مشق، اس میں آپ نے امید ہے کہ اس کا ٹائٹل بنا لیا ہوگا، اور ٹائٹل کے بعد سے جو ہے وہ ابھی یہ جو کام میں بتا رہا ہوں جو کر رہے ہیں ہم اس کو کر لیں گے۔ اور ایک سوال ہے اور تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن وہ چیز لازمی ہے، کیونکہ اگر اس کو ابھی آپ یاد کر لیں گے تو وہی 9 میٹرک اور آگے کی جو آپ کی کلاسز ہوگی یونیورسٹی وغیرہ کالج وغیرہ سب میں جہاں تک اسلامک چلے گی یہ سوال اکثر آتا رہتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پہلا سوال۔ ذیل میں کچھ نامکمل جملے دیے گئے ہیں، سبق میں دیکھ کر انہیں مکمل کریں۔ نامکمل مطلب یہ کہ جملے کا ایک حصہ دیا ہے اور دوسرا حصہ ہمیں خود لکھنا ہے۔ تو اس میں پہلے جملے کو دیکھیے گا، نمبر 1، قریش کے لوگ یہ سمجھے کہ مسلمان مکہ پر حملے کے ارادے سے آئے ہیں، لہٰذا۔ اب پیج نمبر 41 میں بالکل شروع میں اس کا جواب ہے۔ یہ دیکھیں پیج نمبر 41 کے بالکل شروع میں، قریش کے لوگ یہ سمجھے کہ مسلمان مکہ پر حملے کے ارادے سے آئے ہیں، لہٰذا۔ یہاں تک وہ جملہ لکھا ہوا ہے، اس کے آگے جملہ مکمل ہمیں کرنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی اپنی فوجوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ خالی جگہ میں آپ لکھیں گے یہاں سے، انہوں نے بھی اپنی فوجوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو یہ ہو گیا پہلی خالی جگہ کا جواب۔ مارک کر لیں آپ لوگ اگر چاہیں تو، اور اگر چاہیں تو جو خالی جگہ کا حصہ ہے اس میں بھی آپ پینسل سے لکھ سکتے ہیں، بعد میں اس کو فیئر کاپی میں آپ لکھ لیجئے گا۔ دوسرے نمبر پہ دوسری خالی جگہ ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ سر یہ جو جی بیٹا بولے۔ سر یہ جو ہونوں سے ہی ہم وہ بلینس کا ہے نا؟ جی پہلا والا جو ابھی چل رہا ہے وہ خالی جگہ والا ہم شروع کر رہے ہیں، وہ خالی جگہ یہ اس میں جملوں کی تکمیل ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے جملے کے اندر یہ کہ لہٰذا تک یہ جو جملہ ہے اس کے آگے کا جملہ مکمل کیا، میں نے آپ کو نشاندہی بھی کر دی صفحہ نمبر 41 پہ، اور اس کو وہاں سے آپ نشان وہاں پہ بھی نشان کر سکتے ہیں، اور جو میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں اس کو بھی لکھ بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بار دوبارہ سن لیجیے گا۔ یس سر۔ سر کیا کل چلے گئے؟ نہیں بیٹا، کلاس چل رہی ہے، ایک منٹ یہاں پہ پیرنٹس میٹنگ بھی ہے تو تھوڑا سا اس وجہ سے ایک منٹ رکیے گا ذرا، میں آ رہا ہوں بس۔ اوکے سر۔ سر جی پہلے جملہ میں نے آپ کو بتایا، ایک منٹ سن لیں پہلا سر جملہ۔ آپ نے کہا جی بولیں۔ آپ نے کہا تھا میں آن لائن کلاس میں الودود چیپٹر کا جو سب سے بڑا والا سوال تھا وہ کراؤں گا۔ ہاں بیٹا، وہ میں نے کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا کاٹ کے کروانا پڑے گا، تو میں اگر فزیکل کلاسز ہوگی تو اس میں بھی کروا دوں گا، اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں کر لیں گے، اگر نہیں ہوا ان کیس تو ہمارے سلیبس میں وہ سوال نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے اس پہ تھوڑا فوکس کریں،
اس کا پہلا جملہ میں نے بتایا تھا کہ اس کو کرنا اس طرح سے کہ یہ جملہ دیا ہوا ہے، آدھا جملہ دیا ہے، آدھا ہمیں سبق سے دیکھ کے اس کے آگے لکھنا ہے، اور تاکہ یہ پورا جملہ مکمل ہو جائے۔ تو پہلے کی مثال میں ابھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ قریش کے لوگ یہ سمجھے کہ مسلمان مکہ پر حملے کے ارادے سے آئے ہیں، لہٰذا اب اس کا جواب کہاں ہے؟ اس کا جواب پیج نمبر 41 میں، بالکل شروع میں ہی ہے۔ قریش کے لوگ سمجھے کہ مسلمان مکہ پر حملے کے ارادے سے آئے ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی اپنی فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے جواب سر یہ دوسرا چیپٹر ہے تیسرا؟ یہ تیسرا چیپٹر ہے بیٹا، 2 چیپٹر ہم ایک کلاس میں ہی کر چکے تھے، دوسرے کا کام ہم نے وہ کیا، اور یہ تیسرا چیپٹر چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں سے لے کر آپ شروع کیا تک یہ پہلے خالی جگہ میں آپ لکھ لیں گے۔ اس کو نشان یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں، اپنی بک اگر آپ کے پاس کھلی ہوئی ہے، اور اگر آپ کے پاس آپ چاہیں تو وہ خالی جگہ کی جگہ پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسری خالی جگہ ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور ڈیش۔ اب یہ جملہ یہاں پہ بھی ناقص ہے، اس جملے کو بھی مکمل کرنا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ حضرت عثمان کو بھیجا تھا، تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا، نظر بند کر دیا۔ تو اب مسلمان یہ سمجھے کہ ان کو شہید کر دیا، تو آپ نے جو ہے مسلمانوں سے بیعت لی تھی کہ ان کو جب تک ان کا بدلہ نہ لیں گے تب تک جو ہے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس کا جواب بھی شروع میں ہی دوسرے پیج نمبر 42 پہ، دیکھیں یہاں تک آپ کا اس میں خالی جگہ میں لکھا ہوا تھا کہ بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور تمام صحابہ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور کیا آگے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے آخری دم تک لڑنے پر بیعت لی۔ تو یہاں تک آپ بڑھا دیں گے تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ فیصلہ کیا اور یہاں تک آپ کا لکھا ہوا ہے، آپ نے جو لکھنا ہے آگے تمام صحابہ سے لے کر بیعت لی تک آپ یہ جملہ لکھیں گے خالی جگہ میں، تو آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو آپ کے سامنے خالی جگہ ہے، دیکھیے گا، مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں اور ڈیش۔ تو یہ جو خالی جگہ ہے یہ صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی ان میں آپ کو ملے گی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط نکال لیجیے، جہاں پہ شرائط لکھا ہوا ہے پیج نمبر 42 کا بالکل آخری لائن، چیپٹر میں سوال جواب نہیں ہے، ایک سوال ہے بیٹا خالی۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں اور مسلمان میں سے جو کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔ تو یہاں تک آپ نشان لگا لیں گے، جملہ مکمل آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے بک پہ بھی نشان لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو خالی جگہ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو پھر بعد میں اپنی فیئر کاپی پہ لکھ لیجئے گا۔ چوتھی خالی جگہ اور آخری خالی جگہ آپ کے سامنے، مسلمان اس بات سے تڑپ اٹھے مگر، اب یہ جملہ پڑھتے ہی آپ کے ذہن میں وہ آیا ہوگا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا کہ وہ جو زخمی حالت میں آئے تھے اور مسلمانوں کو کہنے لگے کہ کیا تم اپنے بھائی کو اس حالت میں واپس کرو گے؟ تو اسی پہ در حقیقت مسلمانوں کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ تو اس کا جواب جو ہے صفحہ نمبر 43 پہ آپ کو مل جائے گا کہ ہم ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخم مسلمانوں کو دکھائے اور کہا برادران اسلام، کیا مجھ کو اس حالت میں سر اس سے نیچے والی لائن پہ لکھا ہوا ہے مسلمان اس بات سے تڑپ اٹھے۔ جی بیٹا،
हाँ, ये आपके सामने जुमला आ गया है कि मुसलमानों को दिखाया और कहा, बरादरान इस्लाम, क्या मुझको इस हालत में वापस लौटाना चाहते हो? मुसलमान इस बात से तड़प उठे मगर से आगे आप हम लोग जुमला मुकम्मल करेंगे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से हज़रत अबू जुंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस हुए। तो यहाँ तक आ गए। जुमला वापस हुए तक आप जुमला लिख लेंगे और ये आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी खाली जगह वाली मश्क मुकम्मल। दूसरे नंबर पर आपके सामने जो मश्क आ रही है वो सही गलत के निशान जो हम पीछे चैप्टर से करते आ रहे हैं। तो अगर समझ के चैप्टर पढ़े तो आप यहीं पे कर लेंगे, वरना उस चैप्टर के तरफ भी जा सकते हैं वहाँ पे करने के लिए। सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 2, झेल में दिए गए जुमलों में से सही पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। पहला जुमला, जब मुसलमान उम्रे के इरादे से मक्का मुकर्रमा आए तो उन्हें मक्का मुकर्रमा से हिजरत किए हुए 6 साल का अरसा गुजर चुका था। तो जवाब ठीक है गलत है? भाई ये तो बिल्कुल पहला जुमला है ना कि हिजरत के 6ठे साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 1400 सहाबा को लेकर उम्रे के इरादे से मक्का मुकर्रमा जा रहे थे। तो बिल्कुल सही जुमला। तो ये 6ठे साल का जिक्र है, तो यहाँ पर आप जो है वो टिक का निशान लगा देंगे, दुरुस्त का, सही का। दूसरे नंबर पे आपके सामने जुमला है, कासिद का कत्ल किसी के नज़दीक भी पसंदीदगी और बहादुरी की अलामत न थी। कासिद उसको कहा जाता है सफ़ीर को, कि जो किसी इलाके की, किसी वज़ीर की, किसी बादशाह की नुमाइंदगी करता है, उसकी जो है वजाहत देने आता है, उसकी खबर लेकर आता है, उसको कासिद कहते हैं। तो कासिद, ये भी सही है। हाँ ये भी सही है। उस ज़माने में भी अमन था, आज भी अमन है, तो लिहाजा किसी के नज़दीक भी ये बहादुरी की अलामत नहीं थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तीसरे नंबर पर कुरैश ने अबू सुफियान को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। अब देखें, वाक़या आपको पता है अबू जुंदल के वालिद के साथ पेश आ रहा था, और इसके अंदर नाम भी आखिर में मौजूद है जिन सरदारों को भेजा था, जिन सफ़ीरों को भेजा था। तो यहाँ पर अबू सुफियान का नाम था या नहीं? तो वहाँ पर अबू सुफियान का नाम नहीं था, तो पता चला कि ये जो जुमला है वो गलत है। कुरैश ने अबू सुफियान को अपना सफ़ीर बना के भेजा था, ये बात गलत है। बल्कि कुरैश ने जो है वो सुहेल बिन आमर को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा था। तो यहाँ पर आप गलत का निशान, पहले दो सही है, वापस लिखना होगा सही करके। नहीं सही करके वापस नहीं लिखना, बस आप यहीं पे टिक का निशान और क्रॉस का निशान लगाएंगे। जो सही गलत सर, फर्स्ट जो आप करते हो जी। सर दूसरा क्या था? दूसरा सही था, दुरुस्त था बेटा। ओके सर। चौथा और आखिरी है, 3 दिन हुदैबिया में क़याम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस हुए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही कि गम था और मुसलमानों ने वहाँ पर क़याम किया, 3 दिन के बाद आप जो है वो सहाबों को लेकर वापस हुए, वहीं पे आपने कुर्बानी की जानवर को और एहराम उतार लिया। तो ये बात दुरुस्त है। तो इस पर भी आप टिक का निशान और दुरुस्ती का निशान लगा लेंगे। तो 4 में से 3 जो हैं वो गलत हैं और सही हैं, और सिर्फ एक जुमला गलत है जो नंबर 3 है, इस पर आप क्रॉस का निशान लगा देंगे और बाकी तीनों पर टिक का निशान लगा देंगे। तो ये आपका सवाल नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। रह गई बात आखिरी सवाल की जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सवाल नंबर 3, सुलह हुदैबिया की शराइत बयान करें, नेज़ ये भी बताएं कि सुलह हुदैबिया के नतीजे में मुसलमानों को क्या फ़वाइद हासिल हुए। अब देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है, मैं सिर्फ इसका इशारा दूंगा, अब आप लोग क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं, अब आप लोग को खुद ही करना है ये काम। ठीक है, सुलह हुदैबिया की शराइत, पहला उन्वान आप ये लगाएंगे कि सुलह हुदैबिया की शराइत ये हैं। सफ़ा नंबर 42 से इसके शराइत आप लिखेंगे और यहाँ पर 8 शराइत हैं, ये 8 की 8 पूरी लिखेंगे आप। ये देखिए यहाँ से माहिदे की शराइत ये थी, तो आप ये लिखेंगे सुलह हुदैबिया की शराइत ये हैं। नंबर 1, मुसलमान इस साल वापस चले जाएं। नंबर 2, अगली लाइन में, अगले साल आएँ और सिर्फ 3 दिन क़याम करके चले जाएं। नंबर 3, ज़्यादा हथियार लगा कर ना आएँ, सिर्फ तलवारें साथ लाएँ और वो भी नयाम में रखें। नंबर 4, मक्का में जो मुसलमान पहले से मुकीम हैं उनमें से किसी को अपने साथ ना ले जाएं, और मुसलमान में से जो कोई मक्का में रहना चाहे तो उसको ना रोकें। नंबर 5, काफिरों या मुसलमानों में से कोई शख्स अगर मदीना जाए तो वापस कर दिया जाए, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का आ जाए तो वापस नहीं किया जाएगा।
نمبر 6 یہ تو ہو رہا ہے. قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین مسلمان اور قریش میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدے میں شریک ہو جائیں. نمبر 7 دونوں فریق اگلے 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے. نمبر 8 کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے گا. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ تو یہ جو تھے وہ صلح حدیبیہ کے 8 شرائط. آپ اس کو پورا لکھ لیں گے اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے نتیجے میں کیا فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے تو فوائد آپ لکھیں گے. فوائد کے لیے آپ جو ہے وہ بالکل آخر میں چلے جائیں گے. سر یہ کون سا چیپٹر ہے؟ بیٹا یہ صلح حدیبیہ چل رہا ہے یہ چیپٹر. پیج نمبر 45 کے آخر سے آپ اس کے فوائد لکھیں گے. یہاں سے صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان و کفار آپس میں آزادانہ ملتے جلتے نہ تھے. صلح حدیبیہ کے بعد آمد و رفت شروع ہوئی. خاندان اور تجارتی تعلقات کی وجہ سے مکہ کے کافر مدینہ آتے تھے اور مہینوں قیام کرتے. مسلمانوں سے ملتے جلتے اور باتوں باتوں میں اسلامی مسائل کا تذکرہ آتا رہتا اور مسلمان ان کو دعوت بھی دیتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے اخلاص، حسن عمل، اخلاق، پاکیزگی، لین دین میں ایمانداری نے کفار کو بہت متاثر کیا اور وہ بکثرت مسلمان ہونے لگے. اس کے علاوہ قریش کے حملوں سے بے فکر ہو کر مسلمانوں کو کھل کر اسلام کی تبلیغ کا موقع ملا جس کے نتیجے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا. چنانچہ اس معاہدے کے بعد 2 سال کے عرصے میں تقریباً 8600 لوگ مسلمان ہوئے. بس یہاں تک. یہ سوال نمبر جو ایک ہی سوال ہے آپ کا اس کا جواب ہے. تو لہٰذا آپ پہلے 8 شرائط لکھ لیں گے اس کی اور اس کے بعد جو اس کے نتائج ہیں نتائج میں آپ یہاں سے شروع کریں گے صفحہ نمبر 45 کے صلح حدیبیہ والے پیراگراف سے. صلح حدیبیہ سے پہلے پھر سے بتائیے گا سر. اس کے دیکھیں جواب کے اندر 2 چیزیں پوچھی ہیں. ایک صلح حدیبیہ کے شرائط اور دوسرے نمبر پہ صلح حدیبیہ کے نتائج. تو نتائج آپ شروع سے نہیں لکھیں گے. شرائط تو 8 میں نے آپ کو بتا دی جو لکھی ہے وہ آپ لکھ دیں گے. دوسرا عنوان آپ لکھیں گے کہ صلح حدیبیہ سے حاصل ہونے والے فوائد. تو یہاں سے ہیڈنگ ڈال کے ہیڈنگ ڈالیں گے. تو اس میں آپ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان یہاں سے آپ شروع کریں گے اور پیج نمبر یعنی یہ پیج نمبر 45 سے 45 یہاں سے شروع کریں گے آخر سے اور اس کو یہاں تک آپ لکھیں گے 8600 لوگ مسلمان ہوئے. یہاں تک یہ پوری بات ہے. اگر کوئی اور اس چیپٹر میں سوال کتنے؟ بس ایک ہی سوال ہے اور کوئی سوال نہیں ہے. بہت اچھا. اسی وجہ سے ابھی تک سر بس بڑا سوال 2 ہی چیپٹر ہونا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. ہاں اور باقی یہ کہ اب اس کو 2 عنوان سے میں اس وجہ سے لکھوا رہا ہوں کہ ہم جب اس کا پیپر بنائیں گے تو پیپر میں 2 الگ الگ کر کے سوال اگر میں بناؤں گا تو لگاؤں گا. جیسے میں یہ کہوں گا کہ صلح حدیبیہ کے شرائط بیان کریں تو وہ 8 آپ بیان کر دیں گے تو وہ ایک سوال ہو جائے گا. یا میں کہوں گا الگ الگ سوال بنائیں گے. مطلب میں الگ الگ عنوان سے آپ کو اس وجہ سے لکھوا رہا ہوں. ٹھیک ہے صحیح ہے سر. ابھی تک 2 چیپٹر ہونا ہے. ایک اللطیف اور اس کا ایک اور ہوا تھا اور ایک یہ ہے نا. ہاں 3 چیپٹر ہو گئے بیٹا. الودود دوسرا چیپٹر تھا اور یہ تیسرا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. نہیں نا, پہلا الودود, دوسرا اللطیف, تیسرا یہ. جی ایسا ہی ہے بالکل. صحیح ہے. صرف ہمارا ایک سوال رہ گیا جو تھوڑا بڑا تھا وہ میں نے کہا تھا وہ مختصر کر کے میں کرواؤں گا بعد میں چونکہ اس میں لطیف کا وہ ہوگا. اب یا تو ایسا کر لیں گے کہ میں ورڈ پیڈ پہ پورا آپ کو الودود کا تھا وہ شامل کر دوں کیا گا ہو گیا. اور اگر نہیں ہوگا تو جب ہماری فزیکل کلاسز اسٹارٹ ہوگی تب بھی ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے ابھی کر لیں گے سر. ابھی سمجھ نہیں آئے گا اس پہ. ابھی بیٹا اتنا کام کر لیں آپ لوگوں کے لیے یہی کافی ہے. ٹھیک ہے ہاں یہی کر رہے ہیں. چلیں جزاکم اللہ.